بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اذکار۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اور نماز قائم کرو، بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرنا ایمان والوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کب خوش ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد ذکر کے لیے مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ بے نماز مشرک ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ جب اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو تحقیق اس نے شرک کیا، اور نماز سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نماز کی پابندی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین تحفہ ہے۔ کسی شخص کا اچھا نمازی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے۔ نماز کے اذکاروں اور فائدے، دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کا آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ بے نماز سے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک فرشتے اور نیک بندے بھی بے نماز سے بے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے بعض اولیاء کرام کے مطابق بے نماز کی نماز جنازہ بھی پڑھی نہ جائے، اسی کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اپنی نماز کا بہت خیال کریں اور اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، اور کم از کم 5 باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ وہ کون سی 5 باتیں؟ پہلی، نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ نماز میں صرف آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ نماز اس لیے پڑھیں کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ نماز کے ذریعے ختم کر دیے جائے، میرا زندگی میں سکون نماز کے ذریعے ہے۔ اللہ نماز میں ہی سب کامیابی رکھ چکا ہے۔ دنیا کی تمام تر کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نماز میں ہیں۔ اور نماز کون سی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے؟ نماز اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اور دوسرے نمبر پر، نماز میں آپ کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، وہی طریقہ آپ اپنی نماز میں اختیار کریں۔ من مانی والا طریقہ نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تیسری بات، نماز کو ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نماز اس ہی بندے کو سکون دے گی، اس ہی بندے کو چین دے گی۔ نماز کے ذریعے اس ہی بندے کے کاروبار میں برکت آئے گی جو نماز کو ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اول وقت کو ضائع کرتے ہیں اور لیٹ ادا نماز کرتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز کے اندر وہ پاور، ہماری نماز، وہ ہمارے عمل کے اندر وہ اخلاص نہیں رہتا، وہ خوشی نہیں رہتی، وہ خوشبو نہیں رہتی، اور وہ اعمال کی خوشبو جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی نماز کے ذریعے، جو ہم گناہوں سے ہم نے بچنا تھا، نماز کے ذریعے جو اللہ پاک نے ہمیں رزق دینا تھا،
نماز کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں خوشی عطا کرنی تھی، نماز کے ذریعے جو ہمیں اللہ نے بیماریوں سے محفوظ کرنا تھا، وہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا، ہمیں وہ چین نہیں مل رہا، ہمیں وہ امن نہیں حاصل ہو رہا جو ہم نماز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، نماز تو پڑھتے ہیں کہ یہ کاروبار میں برکت نہیں آ رہی، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ کیا ہم نماز اول وقت میں ادا کریں، نماز کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ تیسری بات، نماز کو ہمیشہ اول وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نماز ہی وہ قبول ہوگی جو اول وقت میں ادا کی جائے گی۔ نماز ٹھہر ٹھہر کر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ نماز ٹھہر ٹھہر کر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ نماز جلد بازی میں ادا نہ کریں۔ نماز میں جلدی نہیں، سکون، ٹھہراؤ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اور جلدی میں کرنا، جو یہ بات اچھی نہیں۔ نماز ٹھہر ٹھہر کر پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ پانچویں بات، نماز کو پوری عاجزی و انکساری، محبت، خشوع کے ساتھ ادا پڑھیں۔ پوری نماز کو پوری عاجزی کے ساتھ و انکساری کے ساتھ، محبت اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کا پھر ہی فائدہ ہوگا۔ نماز ایک بہت بڑا خزانہ ہے، نماز بہت بڑا سکون کا ذریعہ ہے، نماز چین کا ذریعہ ہے، لہذا نمازی بنے اور نماز کی دعوت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔